وہ کھاؤں گا کیوں؟ میں پیسے لیتا ہی نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے میں؟ میرے اللہ کا میرے اوپر ایک خاص فضل ہے. ایسی گھریلو گھر کی باتیں یا اپنی نجی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن اب پیسوں کی بات آ گئی تو بتا دوں. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا علماء کے بارے میں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا تو فرماتے تھے یاد رکھنا عالم کے بارے میں, پھر اللہ پوری زندگی اسے مخلوق کا محتاج بنا کے رکھتے ہیں. ایسا سخت جملہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے نا. یہاں تک ایک اور واقعہ میں بتا دوں آپ کو. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا جو کچھ بہت نیک تھا, پرہیزگار تھا, کنوارا تھا. کنوارے کے میں نے بتایا کہ نقصانات کنوارے پن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. پھر لیکن حضرت کو لکھ کے دیا کہ مجھے عشق ہو گیا, یہ ہو گیا. ڈوبی حضرت نے اس کو سمجھایا انسان کے بچے بنو کیا کر, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ وہ سمجھایا, لیکن حضرت نے بھی بڑا دل کیا کہ چلو اس نے بتایا تو ہے نا اپنا جرم, اور ایک نوجوان ہے اس کو سمجھایا اور طریقے بتائے کہ اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی. پہلی کوشش تو حضرت نے بھی بتایا کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. وہ لڑکی والے مان نہیں رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, وہ مان اس لیے نہیں تھے, غریب تھا لڑکا. کیا تھا؟ غریب. تو اب چونکہ طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, اس نے کسی سیٹ صاحب سے جا کے بات کی کہ یار مجھے کوئی گھر ور دے دو کرائے پہ یا کچھ تھوڑی ماہانہ آمدن باندھ دو تاکہ وہ لوگ لڑکی والے راضی ہو جائیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جب یہ پتہ چلا نا تو اتنا غضبناک ہوئے, اسے اسی وقت مدرسے سے نکال دیا. فرمائے یہ جو عشق کا جرم ہے نا یہ قابل معافی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ لوگ نا کہیں شروع کرتے ہیں کہ قابل معافی ہے تو مطلب یہ بھی جرم ہے, لیکن یہ میں اس کا علاج کریں گے, کوشش کریں گے. یعنی اس میں تھوڑا ایک نوجوان لڑکا ہے غلط اس میں چلا گیا, کوئی برائی کی نہیں اس نے, کوئی بھی چھیڑا بھی نہیں اس کو, ہاتھ بھی نہیں لگایا لڑکی کو. ایک دل کے کیفیات ہیں, غیر اختیاری کیفیات پیدا ہو گئے. چلو بھائی بچہ سمجھ کے, اپنی اولاد سمجھ کے اصلاح کی کوشش کریں گے. حضرت نے فرمایا میں صبح و شام استغنا پہ بیان کرتا ہوں کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. غیر اللہ, تم نے بھیک مانگی کیسے؟ ایسا نکالا ہے وہ روتے روتے معافیا مانگتا رہا. فرمایا یہ نہ کہ میری تو صبح و شام کی تبلیغ ہی یہی ہے, استغنا استغنا استغنا. اللہ علماء کے بارے میں خاص طور پر عوام کو اتنا نہیں وہ کرتے تھے. جو عالم بن رہا ہے وہ مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلا لے, یہ کہ تم تو بڑے ہو بھائی, تم تو سیٹھ ہو. پھر حضرت واقعات سنایا کرتے تھے. استغنا پہ ہمارے حضرت, ہر بزرگ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے نا. ارے ہر ایک کی ایک اپنی خاص کوالٹی ہوتی ہے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز. ہمارے جو شیخ تھے نا مفتی رشید صاحب, ان کی کوالٹی تھی استغنا. انتہائی شدید غربت میں ایسے رہتے تھے جیسے ان سے بڑا سیٹھ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ خاندانی بات تھی ان کے اندر. ایسے رہتے تھے جیسے ان سے بڑا کوئی سیٹھ ہے ہی نہیں. 60 سال کی عمر تک روزانہ دال کھائی ہے, صحیح ہے نا. گھر میں گوشت پکانے کے پیسے نہیں. اور عہدہ کیا ہے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث, سب سے بڑا عہدہ. ایک تو دارالعلوم کورنگی پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ, اور شیخ الحدیث کا عہدہ سب سے بڑا. حضرت مفتی تقی عثمانی اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے 8 سال ان سے پڑھا ہے. 8 سال, اتنے بڑے بڑے شاگرد. فرمانے میری تنخواہ اتنی تھوڑی تھی, وہ تو ہمیں بتاتے تھے عبرت کے لیے. فرمائے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے. فرمائے میری تنخواہ اتنی تھوڑی تھی, اس وقت مدارس کے حالات بہت خراب تھے. کہا کہ اتنی تھوڑی. ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ الحدیث کی تنخواہ دارالعلوم کے بیل سے بھی کم ہے. یعنی جو اس وقت زراعت بھی ہوتی تھی کورنگی میں نا, تو وہ بیل رکھے ہوئے تھے. فرمایا ان بیل پہ پھر بھی کچھ خرچ ہو جاتا ہے, اساتذہ پہ اتنی بھی تنخواہ نہیں ہے. اس میں فرمائے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا انڈے بیچنے کے لیے کہ بھئی آپ روزانہ کتنے انڈے خریدیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہم نے کہا ہمارے پہلے سے انتظام ہے. حالانکہ فرمایا اصل بات یہ تھی ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے. گھر چھپڑ گا ایسے چھوٹا سا, اور سال میں ایک سفر لاہور کا ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے. فرمایا وہ تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پورے سال پیسے بچا کے سال میں ایک دفعہ اس قابل ہوتے تھے کہ ٹرین کے سفر سے, ٹرین کے ذریعے لاہور جائیں اور اہل اللہ کی زیارت کر کے واپس آئیں تاکہ کچھ ان سے سیکھیں. اول تو اتنا استغنا والے کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی, لیکن وہ کہتے تھے ہم ابھی بھی محتاج ہیں کہ ہم سیکھیں. اتنی غربت میں استغنا کیسا؟ فرمائے لوگ آ کے مجھ سے قرضے مانگتے تھے, سیٹھ صاحب پیسے ہیں. کیونکہ آج کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان ایسے نہیں مانگتا, اپنے حلیے سے نا اور شکل سے یہ شو کرتا کہ بھائی زکات دینی ہو تو صرف میں ہی مستحق ہوں,
اوپر سے کہہ رہے ہوں گے نہیں بھائی ہم نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, پھر رونا شروع کر دے گا کھڑے کھڑے. پھر کیا کرے گا؟ بعض لوگ ایسے چندہ مانگتے ہیں, کوئی اسٹائل دیکھو, جیسے ان کے گھر میں بچی کی شادی ہے نا, پیسے بھیک مانگنی ہے. ایک تو چلو غریب آدمی ہے, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی کی نہیں. علماء کا تو حضرت فرماتے تھے استغنا وہ تو بادشاہوں والا ہونا چاہیے. عالم تو اللہ کا نائب ہے بھائی, فرمایا وہ تو بادشاہ, اس کا تو رزق اللہ نے, وہ دین کے کام میں لگ جائے اللہ کھلائے گا. ملا کا رزق, میں نے جو اپنے شیخ کا سب سے پہلا بیان سنا, اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق. ہم جب بھی جہاں بھی جاتے تھے, مولوی بننا شروع کیا نا ہم نے, لوگ کہتے تھے کھاؤ گے کہاں سے, یہ سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ نہ نیوی میں جاب ملے گی نہ آرمی میں ملے گی, اب تو خیر مل جاتی ہے, اور جو ہے کہیں بھی نہیں جاؤ گے, وہ ملا کھاؤ گے کہاں سے. ہم لوگ ہر وقت آنے سنتے تھے, باقی ہم بھی کبھی کھائیں گے کہاں سے, ٹھیک ہے, جاب تو کہیں ملے گی نہیں. مجھے 2 شوق تھے, ابھی چھوڑو کیا 2 شوق تھے. ایک تو سفر کا بہت شوق تھا, دنیا میں گھومنے کا. پاکستان نیوی میں جا رہا تھا میں تاکہ دنیا گھوم سکوں, تو وہ شوق بھی تیل ہو گیا جب مدرسے میں. ہم نے کہا اب دنیا تو گھوم نہیں سکتے, لیکن وہ شوق بھی پورا ہو ہی گیا. اتنے سارے ملکوں کی سیر ہو گئی, اب تھک گیا ہوں. تو حالانکہ تصور میں نہیں تھا مولوی بن کے کہاں, ہم نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک, ہم تو مدرسے میں جائیں گے, پڑھائیں گے بچوں کو, مسجد میں آئیں گے, پھر گھر جائیں گے. وہ نیوی جو تھا نا, میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی, چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا ہر ملک ہمارے والد صاحب نے دیکھا ہے. چین, آسٹریلیا, پاکستان نیوی میں تھے تو ہم نے بھی کہا نیوی میں جائیں گے, گھومیں گے پھریں گے, دنیا کی سیر کریں گے. جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ لکھا ہوتا ہے نا اکثر, میں یہ دیکھ دیکھ کے حسرت کرتا, سی دا ورلڈ. اور اچھی بات ہے, نیوی کے نوجوان گھومتے ہیں, دنیا سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم جب مدرسے میں آئے, ہم نے کہا دنیا گئی تیل لین, اب تو گھوم نہیں سکتے, اب تو روٹی کے لالے پڑیں گے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے, اب دنیا جانا تو دور کی بات, کھائے گا کہاں سے. ہم پریشان نا, ایسے ٹھٹرنے انہیں بلی جب ٹھٹرتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا. ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہم نے سنا ملا کا رزق. فرمایا اللہ پہ توکل کرو, ملا کے پاس جو رزق آتا ہے نا, چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے, ٹکرے مارتا ہوا آتا ہے, ایسے ٹکر مار کے آتا ہے کہ کھا. اب حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کھا سکتا یار, نہیں کھا سکتا, کھا. ایسے لوگ. اور ہمارے جو کے پی کے پٹھان بھائی ہیں, یہ کہیں مل جائیں, مفتی صاحب ایک چائے, پہلے یہ کھلائیں گے کھانا, بھائی کھا چکا ہوں, نہیں کھائے گا. ہے محبت, عقیدت ہے, ہر ایک کا عقیدت کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. تو جب وہ کہتے ہیں نا کھائے گا, مجھے فوراً یاد ہے ہمارے فرماتے تھے رزق کی پرواہ نہیں کرنا, تو وہ کھلاتے ہیں. تو نہیں تو پھر چائے, پھر چائے کی تو عادت دوبارہ اسی طرح سے, میں تو چھوڑ دی تھی چائے. اب یہی ہے کہ بھائی ہر جگہ جاؤ چائے چائے چائے, تو آدمی کہتے چلو یار وہی ہے, تھوڑا سا سٹا ہم نے بھی لگا لیا تو کیا ہو. اب لوگ کہتے ہیں ادھر آپ نے بیانات چائے کے خلاف کیے, ادھر خود پی رہے تھے آپ. تو بھائی چائے نہیں پلائیں گے تو پھر وہ لسی لے آئے گا, وہ لسی کا تو چائے تو پھر بھی اپنا کھانچا خود بنا کے دائیں بائیں نکل جاتی ہے نا, لسی کا ایڈجسٹ کہاں ہوگی وہ. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کہاں سے کہاں چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, بہت لمبا بیان ہو گیا. تو ہمارے دوسرا تھا یعنی سفر کا شوق نا, دوسرا شوق وہی تھا جو ہو گیا الحمدللہ کافی. اس کے بھی لوگ کہتے تھے رشتہ تو کوئی دے گا ہی نہیں, لوگ یہ تانا دیتے تھے. سب سے پہلا تانا جو مجھے ملا تھا نا مولوی بننے پر, رزق کا بھی بعد میں ملا تھا, رشتے کا پہلے ملا تھا کہ کوئی لڑکی تو دے گا ہی نہیں. ہمارے خاندان میں سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو وہ سب سے پہلا تانا یہ ملا تھا کہ رشتہ نہیں کوئی دے گا, اور دوسرا تانا کھاؤ گے کہاں سے. تو ہمارے اندر فرمایا اللہ پہ توکل. تو ہمارے حضرت اس کے بہت سخت پابند تھے کہ علماء کے بارے میں دیکھو, کوئی ضرورت مند ہو, محتاج ہو, اگر وہ بیچارہ کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر لے تو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ہر ایک کا ایک جیسا توکل نہیں ہوتا. لیکن علماء کے بارے میں کہتے تھے کہ کسی سیٹھ کے سامنے کبھی, ارے آج تو آپ جہاز میں تھے نا ساتھ ہمارے, آپ ہی تھے, یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ابے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ, یا سامنے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, بعد میں سمجھاؤں گا. آپ جن کو کہہ رہا ہوں وہی پیچھے تھے, آپ آج سفر میں تھے, اچھا بالکل آپ کی ٹائپ کا آدمی تھا. تو بالکل ہم حضرت فرمایا کرتے تھے علماء کے لیے نا, کسی کے سامنے ہاتھ اپنی احتیاج ظاہر نہیں کرنا, بھوکے مر جاؤ. تو حضرت پھر اپنے بتاتے تھے کہ میں دال کھا رہے ہیں روزانہ, کہ ایک دن مہمان آیا, کہنے لگا, اس کو بھی کہہ رہے ہم نے رکھ لیا گھر میں, تو مہمان کو تو اچھا کھلا دیتے ہیں نا, ہم نے بھی دال, کہتے ہیں اس نے برداشت کیا, بھائی دال ایک دفعہ اتفاق سے بچی بھی ہوگی, کھلا رہے ہیں, اگلے ٹائم پہ کچھ اچھا آ جائے, اگلے ٹائم پہ پھر دال.
پھر دال. تو کہنے لگا اب جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. وہ بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈ قسم کا آدمی تھا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے کے بعد ہماری توجہ گئی ہے کہ کتنے دن سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں تھی. تو پھر فرماتے ہیں میں نے اس سے بولا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حضرت نے کہا اب دیکھو کوئی ہم جیسا نالائق ہوتا تو کیا کہتا ہے, بھائی کیا کریں بس اب کیا ہے مدرسے کی تنخواہوں میں آپ کو پتا ہے کیا گزارا ہوتا ہے, تھوڑا سا ایسے کر کے نا تاکہ یہ جیب سے کچھ ہدیہ اور نذرانہ نکال کے دے. یہ اسٹائل ہوتا ہے مانگنے کا. ایک اسٹائل ہوتا ہے بھائی ذرا 50 روپے دے دو, یہ پھر بھی جائز اسٹائل ہے, اچھا اسٹائل ہے کہ بھائی جو چیز جو دل میں ہے وہی زبان پہ, یار پیسے نہیں ہے یار ذرا کچھ ہمارا بھی خیال کرو, کچھ ہدیہ ودیہ بھی کبھی دے دیا کرو. ٹھیک ہے, غلط ہے یہ بھی لیکن اتنا غلط نہیں ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ سے تو یہ شو کر رہے ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, ایکسپریشن چہرے کے ایسے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ بھائی دے دے یار مر جاؤں گا ورنہ. تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. تو وہ حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے کے بعد ہماری توجہ اس طرف گئی کہ کیا روزانہ کیا پک رہا ہے. اب تعویل تو کر نہیں سکتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا دال کھایا کرو روزانہ, تو فرمایا ہم نے کہا حلال. اور فرماتے ہیں ایسا سیٹھ مجھے لوگ سمجھتے تھے کہ لا کے وہ مجھ سے قرضے مانگتے تھے. حضرت کو اچھا غریب تھے اس وقت ابتدائی دنوں میں, پھر اللہ نے بہت پیسہ دیا حضرت کو. حضرت کی جائیدادیں بکی, زمینوں سے پیسہ آنا شروع ہوا, وہ جو حضرت کے والد کی. تو پھر اللہ نے اتنا پیسہ دیا, پھر اسی اسٹائل ہی چینج, پھر کنجوسی نہیں کی ہے, اتنی زبردست بڑی گاڑی رکھی, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتے نہیں ہے تو بھی غریب لگ رہے ہوتے ہیں, جب آ جاتا ہے تو اور زیادہ غریب لگ رہے ہوتے ہیں. وہ بچا کے نا ارے اپنے اوپر تو خرچ کرو اللہ کے. پھر صدقہ بھی کرتے تھے. پھر حضرت نے کہا جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی خریدی. پھر کویت کے شہزادے سے بڑا دلچسپ واقعہ سناتے تھے. شو روم میں گیا, کہہ رہے میرے بیٹے مالدار ہو گئے تھے, ان کے پاس گاڑی تھی میرے پاس نہیں تھی, تو میں نے کہا میں ان سے اچھی گاڑی خریدوں گا, یہ بتانے کے لیے باپ میں ہوں, باپ تم نہیں ہو. یہی اسٹائل تھا حضرت کا نا. کہہ رہے میں نے بتایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابا یہ ہے, یہ باپ نہیں ہے. کہہ رہے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے. کہہ رہے میں جب شو روم گیا میں نے کہا بھائی گاڑی دکھاؤ. انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا رینج کو نہیں دیکھو, گاڑی دکھاؤ. وہ پھر حضرت کا اسٹائل بھی تھا نا. تو خیر گاڑی خریدی, گھر نہیں بنایا, گھر کرائے کا ہی رکھا, جو مدرسے کا گھر تھا وہی رہا. کہا مسافر خانہ ہے, اس کو ڈیکوریٹ بہت اچھا کر لیا, بہت شاندار. حضرت کے گھر جا کے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کسی شاہی شیش محل میں آ گئے ہیں. خوشبو کا استعمال, مہنگی سے, کھایا بھی اچھا, پہنا بھی اچھا, پگڑی اتنی مہنگی پہنا کرتے تھے, ہر لائف اسٹائل, اور صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ایسے نوٹوں کی گڑیاں ایک دن ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی میز پہ. فرمایا یہ ابھی چند سیکنڈ کے لیے میری ملکیت میں ہے, اس کے بعد یہ فی سبیل اللہ پارسل, گنتا نہیں ہوں, اپنے خرچے نکال کے جتنا ہے سارا فی سبیل اللہ. تو یہ سیٹھوں کی طرح زندگی گزاری.